یہ ہے تاج محل، دنیا میں محبت کی علامت۔ سفید سنگ مرمر سے بنی یہ شاندار عمارت مغل طرز تعمیر کا شاہکار نمونہ ہے۔ ہر سال 40 لاکھ سیاح اس شاندار عمارت کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن وہ شہنشاہ جس نے یہ عمارت تعمیر کروائی تھی، اس کی زندگی کے آخری سال بہت مایوسی اور تکلیف سے بسر ہوئے۔ وہ خود تو دنیا سے چلا گیا، لیکن پاکستان اور بھارت میں اس کی بنائی ہوئی عمارتیں اور باغات آج بھی مقبول ہیں۔ آپ کو ہمارے چینل پڑھائی نوٹس پر خوش آمدید، اور آج ہم آپ کو مغل شہنشاہ شاہجہاں کی داستان سنا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1592 کو لاہور کے شاہی قلعے میں مغل شہنشاہ جہانگیر کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ہندوستان پر جہانگیر کے والد اکبر اعظم کی حکومت تھی۔ اکبر نے اپنے پوتے کا نام خرم رکھا۔ خرم نے ماہر اساتذہ سے فارسی، اپنے چچا مراد سے تیر اندازی اور راجہ سلیمان سے بندوق چلانا سیکھی، جبکہ دکن میں وہ تلوار بازی کی مشقیں بھی کرتا رہا۔ جب خرم 13 سال کا تھا تو شہنشاہ اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر شہنشاہ بن گیا۔ شہزادہ خرم بھی دیگر شہزادوں کی طرح لاپرواہ اور اپنی زندگی میں مصروف تھا کہ پھر اس کی زندگی میں ارجمند بانو آئیں۔ وہ ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف جہاں کی بیٹی تھی۔ 1612 میں دونوں کی شادی ہوئی۔ یہ وہی خاتون ہے جسے تاریخ میں ممتاز محل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہزادہ خرم اپنی بیوی کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو گیا جس طرح اس کا باپ جہانگیر ملکہ نور جہاں کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن شہزادہ خرم اپنی شاہی ذمہ داریوں کو بھی نہیں بھولا۔ 1614 میں شہنشاہ جہانگیر نے خرم کو 12,000 مغل فوج کے ساتھ میواڑ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ شہزادہ خرم نے میواڑ کے علاقے میں جگہ جگہ چوکیاں بنا کر مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے تحت اس نے میواڑ کے مختلف علاقوں پر بہت زیادہ حملے کیے۔ ان حملوں سے تنگ آ کر امر سنگھ نے ہتھیار ڈال دیے اور جہانگیر کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد خرم نے دکن اور کانگڑا کی بغاوتوں کو بھی سختی سے کچل کر رکھ دیا۔ اس کامیابی سے خوش ہو کر جہانگیر نے 1617 میں خرم کو شاہ جہاں کا خطاب دے دیا۔ شاہ جہاں کو جیسے جیسے کامیابیاں مل رہی تھی، اس کے دل میں خود شہنشاہ بننے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف جہانگیر کی ملکہ نور جہاں تھی جو اپنے داماد اور شاہ جہاں کے بھائی شہزادہ شہریار کو شہنشاہ بنانا چاہتی تھی۔ شاہ جہاں کو خوف ہوا کہ کہیں جہانگیر نور جہاں کے کہنے پر شہریار کو اپنا جانشین نہ مقرر کر دے، چنانچہ اس نے بغاوت کر دی۔ پہلے اس نے دھول پور پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ شہریار کی جاگیر تھا، لیکن شاہ جہاں نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس واقعے سے جہانگیر سخت ناراض ہوا اور اس نے شاہ جہاں کی جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے بے دولت کا خطاب دے دیا، جس کا مطلب ہے مفلس اور کلاش۔ اس دوران جہانگیر لاہور گیا تو شاہ جہاں نے آگرہ پر قبضہ کر کے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اب جہانگیر خود فوج لے کر شاہ جہاں کے تعاقب میں نکلا اور اپنے بیٹے شہزادہ پرویز کو سپہ سالار محبت خان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جہانگیر کی فوج نے شاہ پور کے قریب شاہ جہاں کے ایک فوجی دستے کو زبردست شکست دے ڈالی، جس میں شاہ جہاں کا ایک اہم سردار سنند مارا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ پرویز اور محبت خان کی فوجوں نے شاہ جہاں کو شکست پر شکست دینا شروع کر دیا۔ اب شاہ جہاں بہت گھبرا گیا اور اس نے جہانگیر کے استاد اور اپنے قریبی ساتھی خان خانہ کو صلح کی بات چیت کے لیے محبت خان کے پاس بھیجا، لیکن خان خانہ شاہ جہاں سے غداری کر کے شاہی فوج کے ساتھ مل گیا۔ اب شاہ جہاں مجبور ہو کر دکن کی طرف بھاگا اور جہانگیر سے معافی مانگی۔ شاہ جہاں نے اپنے دونوں بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب کو اپنے والد کی خدمت میں بھیج دیا۔ جہانگیر نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یوں شاہ جہاں کی بغاوت ختم ہو گئی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد 28 اکتوبر 1627 کو جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ کے انتقال کے ساتھ ہی جانشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جہانگیر کے 2 بیٹے خسرو اور پرویز اس کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اب اس کے صرف 2 ہی وارث بچے تھے، جو کہ شہزادہ شہریار اور شاہ جہاں تھے۔ شاہ جہاں کے سسر آصف جہاں نے فوراً اپنی بہن نور جہاں کو قید کر دیا تاکہ وہ اپنے داماد شہریار کی کوئی بھی مدد نہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ لاہور کی طرف بڑھا، جہاں شہزادہ شہریار نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اسے شہنشاہ بنے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آصف جہاں اپنی فوج لے کر لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کے قریب شہریار اور آصف جہاں کی فوجوں میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ شہریار کے وزیر آصف جہاں سے ملے ہوئے تھے۔ ان کی غداری کی وجہ سے شہریار کو جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد شہریار کو اندھا کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ چونکہ شاہ جہاں ابھی دکن میں تھا، جو کہ لاہور سے بہت دور ہے،
اس لیے آصف جاں نے وقتی طور پر شاہجہاں کے بھتیجے داور بخش کو شہنشاہ بنا کر لاہور کے تخت پر بٹھا دیا۔ داور بخش کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا اور سلطنت کا سارا نظام آصف جاں کے کنٹرول میں تھا۔ شاہجہاں تیزی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے آصف جاں کو پیغام بھیجا کہ وہ داور بخش، اس کے بھائی کرشانیت، شہریار اور دیگر 2 شہزادوں تیمورس اور ہوشن کو قتل کر دے۔ چنانچہ آصف جاں نے پہلے تو شاہجہاں کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اس کے بعد 2 فروری 1628 کو 5 شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 12 روز بعد 14 فروری 1628 کو آگرہ میں شاہجہاں کی تاج پوشی ہوئی اور وہ ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحب کران ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ شاہجہاں نے اپنی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی بیوہ نور جہاں کو 20 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کر کے اسے شاہی دربار سے بے دخل کر دیا۔ شہنشاہ بننے کے 3 سال بعد ہی شاہجہاں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جذباتی دھچکا لگا۔ 17 جون 1631 کو اس کی پسندیدہ بیگم ممتاز محل 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ممتاز نے شاہجہاں کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے بچوں کو شاہجہاں کے سپرد کر کے کچھ الوداعی کلمات کہے اور دنیا سے پردہ کر گئی۔ اپنی چہیتی بیوی کی وفات پر شاہجہاں ہزاروں قطار رونے لگا۔ سارے درباریوں نے شہنشاہ کے غم میں سفید ماتمی لباس پہن لیے اور 1 ہفتے تک شاہجہاں کبھی اپنے دربار میں نہیں گیا۔ شہنشاہ نے رنگین لباس اور جوہرات پہننا چھوڑ دیا۔ اس کی داڑھی سفید ہو گئی اور اس کی بینائی کمزور ہو گئی۔ شاہجہاں نے ممتاز کو آگرہ میں دفن کیا اور اس کی قبر کو ایک مقبرے میں تبدیل کر دیا جسے لوگ تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مقبرہ 22 برس میں مکمل ہوا۔ اس مقبرے کو 20,000 مزدوروں نے بنایا تھا جبکہ تعمیر پر 3.5 کروڑ روپے کی لاگت آئی جو آج کے حساب سے 50 ارب روپے بنتی ہے۔ شاہجہاں نے ممتاز محل کے والد اور اپنے سسر آصف جاں کو وزیر اعظم مقرر کر کے تمام معاملات اس کے حوالے کر دیے تھے جبکہ وہ خود زیادہ تر تعمیرات میں مصروف رہتا۔ لاہور کا شاہی قلعہ، نولکھا شالامار باغ، دہلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد کی تعمیر بھی شاہجہاں نے کروائی۔ جب شاہجہاں نے آگرہ کو چھوڑ کر دہلی میں رہنے کا فیصلہ کیا تو دہلی کو نئے سرے سے آباد کیا گیا۔ آج جس علاقے کو پرانی دہلی کہا جاتا ہے اس کا اصل نام شاہجہاں آباد تھا۔ شاہجہاں نے خود کو عمارتوں کی تعمیر میں مصروف کر رکھا تھا لیکن وہ سلطنت کی طرف سے بھی بے خبر نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے دارالشکوہ سے محبت کرتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ یہی بیٹا اس کے بعد تخت کا وارث بھی بنے۔ 1654 میں اس نے دارالشکوہ کو ولی عہد مقرر کر دیا اور اپنے 3 بیٹوں کو وہ پہلے ہی دہلی سے باہر بھیج چکا تھا۔ مراد کو گجرات کا حکمران بنا دیا گیا جبکہ اورنگزیب کو دکن اور شاہ شجاع کو بنگال کی حکومت دے دی۔ اب دہلی میں اپنے باپ کے پاس صرف دارالشکوہ تھا اور اس کے حکمران بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا جو تھے دارالشکوہ کے مذہبی خیالات جن سے شاہجہاں کے اکثر درباری اتفاق نہیں کرتے تھے۔ دارالشکوہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تمام مذاہب کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ اس کے انہی خیالات کی وجہ سے دربار کے مذہبی لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ یہ لوگ اورنگزیب سے رابطہ کرنے لگے اور اب اورنگزیب آہستہ آہستہ سلطنت پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا اور آخرکار اسے بغاوت کا موقع مل گیا۔ 1657 میں شاہجہاں اچانک بیمار ہو گیا اور دربار نہ لگا سکا۔ اورنگزیب نے دارالشکوہ پر الزام لگایا کہ وہ والد کی بیماری چھپا رہا ہے۔ اپنے والد کی خیریت معلوم کرنے کے بہانے اورنگزیب ایک بڑا لشکر لے کر دکن سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے بھائی مراد کو خط لکھا اور کہا کہ میں حکومت نہیں چاہتا، میری زندگی کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ اس نے مراد کو یقین دلایا کہ اگر وہ دارالشکوہ کو شکست دینے میں اس کی مدد کرے تو وہ اس کو شہنشاہ بنا دے گا۔ یہ بہت بڑی پیشکش تھی۔ مراد اورنگزیب کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ مل کر دہلی پر چڑھائی کر دی۔ دارالشکوہ نے چمبل کے مقام پر دونوں بھائیوں کی فوج کا مقابلہ کیا مگر اسے شکست ہوئی اور وہ لاہور کی طرف بھاگ گیا۔ اورنگزیب نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور شاہجہاں کو نظر بند کر دیا۔ شاہجہاں قید تھا اور باہر اس کے بیٹوں میں خون کی لڑائی چل رہی تھی۔ سب سے پہلے اورنگزیب نے مراد کو دھوکے سے گوالیار کے قلعے میں قید کر کے قتل کر دیا اور دوسری طرف دارالشکوہ کے اپنے ساتھیوں نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے اورنگزیب کے حوالے کر دیا۔ تیسرا بھائی شاہ شجاع فوج لے کر بنارس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا لیکن اورنگزیب نے راستے میں ہی اسے شکست دے دی۔
शाह शुजा भाग कर बर्मा के राजा के पास पहुंचा और इसके पास पनाह ले ली। शाह शुजा की राजा के साथ अनबन हुई तो राजा ने इसके बेटों समेत शाह शुजा को कत्ल कर दिया। अब औरंगजेब का एक ही भाई बचा था जो था दाराशिकोह, जो पहले ही इसकी कैद में था। दाराशिकोह पर मुकदमा चलाया गया और इसे सजाए मौत दी गई। इसे कत्ल करके इसका सर एक खाल में सजाकर औरंगजेब को पेश किया गया। बाद मुहर्रिकीन कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाई का चेहरा देखने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बदबख्त का चेहरा नहीं देखना चाहता, जबकि बाद रवायात के मुताबिक औरंगजेब ने भाई का सर हाथों में लिया, इसके चेहरे से खून साफ किया और आंसू बहाए। ये सारी खबरें किले में बंद शाहजहां तक भी पहुंच रही थीं, जिससे इसका दुख और ज़्यादा हो रहा था। महल में इसकी बेटी जहां आरा शाहजहां की खिदमत करती थी। औरंगजेब ने अपने बाप को बहुत से नौकर दे रखे थे जो कि बज़ाहिर एक बादशाह ही की तरह इसकी खिदमत करते थे। शाहजहां अपनी खिड़की से ताजमहल को देखता और अपनी मरहूम बीवी को याद करता। शाहजहां किले में रह रहकर तंग आ गया था, इसलिए इसने अपने बेटे औरंगजेब से कहा कि इसे वक्त गुजारी के लिए बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जब औरंगजेब ने यह पैगाम सुना तो कहने लगा, लगता है वालिद के जहन से अभी शहंशाहियत का भूत नहीं उतरा। यह कहकर इसने बाप की दरख्वास्त रद्द कर दी। शाहजहां और औरंगजेब का एक झगड़ा कोहिनूर की वजह से भी हुआ। अगर आप कोहिनूर की कहानी जानना चाहते हैं कि किस तरह एक हीरे की वजह से मुग़ल बादशाहों का खून बहा और पाकिस्तान और भारत समेत 5 मुल्क इसको हासिल करना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब औरंगजेब ने शाहजहां से कोहिनूर मांगा तो शाहजहां ने देने से इनकार कर दिया और जवाब दिया कि अगर इन हीरों को लेने की कोशिश की तो इन हीरों को हथौड़ों से पीस दूंगा, मगर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। औरंगजेब खामोश हो गया। औरंगजेब ने अपने बाप के इलाज के लिए एक यूरोपी तबीब भेज दिया, लेकिन इस तबीब के इलाज के कुछ ही अरसे बाद शाहजहां की मौत हो गई। अब ये पता नहीं कि इस तबीब ने शाहजहां को जहर दिया या वो कुदरती मौत मरा। बहरहाल शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब ने इस तबीब को दरबार में आला ओहदा दिया और शाहजहां की वफ़ात के बाद औरंगजेब की बड़ी बेटी फ़ख्रुन्निसा ने शाहजहां की मौत पर औरंगजेब को मुबारकबाद दी। यही कुछ बातें शाहजहां की मौत को मशकूक बनाती हैं। अलबत्ता शाहजहां की वफ़ात की आखिरी रस्मात रिवायात के मुताबिक की गई। मौत के वक्त शाहजहां की उम्र 74 बरस थी और इसे हुकूमत छोड़े हुए 7 साल गुजर चुके थे। शाहजहां को मुमताज़ महल के साथ ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। आपके ख्याल में शाहजहां की मौत की असल वजह क्या थी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे शख्स की कहानी जानना चाहते हैं जिसने अमेरिका को ललकारा और अमेरिका में ख़तरे की घंटी बजा दी, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें और पढ़ाई नोट्स को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।